کہتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا یا کوئی اور بزرگ تھے، کنفرم مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، لیکن غالب گمان یہی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا تھی۔ ان کے پاس زکوٰۃ کی کچھ رقم آئی تو آپ نے حضرت عروہ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا جو بزرگ تھے انہوں نے اپنے خادم کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے اور مدینے کے فلاں علاقے میں، فلاں محلے میں اور فلاں قبیلے میں ایک غریب رہتا ہے، تم یہ زکوٰۃ کی رقم لے جا کر کے اس غریب کو دے آؤ، لیکن ہاں زکوٰۃ کی رقم دینا مگر دو باتوں کا خیال رکھنا، تم یہ زکوٰۃ لے جا کر کے اس غریب کے ہاتھ میں مت دینا، وہ جہاں بھی بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں یا جیسی بھی جس حالت میں ہوں، تم لے جا کر کے یہ رقم اس کے اغل بغل یا اس کے سامنے زمین پہ رکھ دینا عزت کے ساتھ، اس کے ہاتھ میں مت دینا، پہلی بات۔ اور دوسری بات، تم زکوٰۃ کی رقم جب اس کو دینا نا تو اس سے دعا کے لیے بھی مت کہنا کہ تم میرے لیے دعا کر دو، تم چپ چاپ زکوٰۃ کی رقم اس کے پاس رکھنا، اگل بغل جہاں بھی موقع ملے عزت کے ساتھ، اور چپ چاپ وہاں سے اٹھ کے چلے آنا، تم اس سے کچھ کہنا مت، دعا کی گزارش مت کرنا۔ اب وہ حضرت عروہ تھے یا جو بھی بزرگ تھے، ان کے خادم جو تھے، انہوں نے اپنے آقا کا یہ حکم سنا، اپنے مالک کا، اور لے جا کر کے حکم کے مطابق زکوٰۃ کی یہ رقم اس غریب تک تو پہنچا دی، لیکن یہ جو دو شرطیں لگائی تھی سیدہ عائشہ پاک نے یا اس بزرگ نے، یہ دو شرطیں چونکہ بڑی عجیب تھیں، اس لیے ان کے دل میں یہ کھٹک رہی تھی بات کہ یار یہ کیسی بات ہوئی، بندہ جب کوئی مدد لے کر کے کسی کی مدد کرنے جاتا ہے، صدقات و خیرات کی رقم لے کے جاتا ہے، زکوٰۃ فطرہ کی رقم دے کر کے جاتا ہے، تو وہ کسی کے ہاتھ میں ہی دیتا ہے، غریب کے ہاتھ میں ہی دیتا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ غریب کے ہاتھ میں مت دینا، یہ کیسی شرط ہوئی؟ اور دوسری شرط انہوں نے بتائی ہے کہ دعا کے لیے بھی مت کہنا، بھائی کوئی بھی کسی کی مدد کرتا ہے غریب کی تو اس سے دعا کی گزارش ضرور کرتا ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ دعا کی بھی گزارش مت کرنا۔ تو چونکہ یہ دو شرطیں بڑی عجیب تھیں، اس لیے ان کے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی، تو زکوٰۃ کی رقم پہنچا کر حضرت عروہ یا جو خادم تھے وہ جب واپس آئے اپنے مالک کے پاس، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آخر یہ دو عجیب شرطیں آپ نے کیوں لگائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا زکوٰۃ کی رقم اس غریب کو دینا لیکن اس کے ہاتھ میں مت دینا، کیوں؟ تو حضرت سیدہ عائشہ پاک تھیں یا جو بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے زکوٰۃ کی یہ رقم اس غریب کے ہاتھ میں دینے سے اس لیے منع کیا کیونکہ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں اور ہمارے مذہب اسلام میں نا انسان کے آتم سمان کا بڑا خیال کیا جاتا ہے، اس کی عزت نفس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے۔ تم جب زکوٰۃ کی یہ رقم لے جا کر کے اس غریب کے ہاتھ میں دیتے نا تو تمہاری یہ رقم لینے کے لیے اس غریب کو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا۔ اب سنیے بڑی غور سے ہماری باتیں، فرماتے ہیں کہ تم زکوٰۃ کی رقم لے جا کر کے اس غریب کے ہاتھ میں دیتے تو اس غریب کو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا، اور اس وجہ سے ہو سکتا تھا کہ اس کی عزت نفس کو چوٹ پہنچتی، اس کا آتم سمان مجروح ہوتا، اور جو صدقہ، جو مدد کسی غریب کی عزت نفس کو مجروح کر کے اس کے آتم سمان کو چوٹ پہنچا کر کے کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں وہ صدقہ، وہ مدد کبھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے تم سے کہا کہ زکوٰۃ کی رقم غریب کو دینا لیکن اس کے ہاتھ میں مت دینا، تاکہ اس کی عزت نفس کبھی مجروح نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر! یہ ہے صدقہ کا ادب، یہ زکوٰۃ اور فطرہ کے آداب ہیں میرے بھائی۔ آج ہم اور آپ ہیں نا کہ یار ہم ذرا سی کوئی کسی کی نا 10-20 روپے کی بھی مدد کرتے ہیں تو چاہتے ہیں 4 لوگ دیکھیں، اور اگر کسی کو راشن کا ایک کٹ دے دیے نا تو کٹ ایک دیتے ہیں لیکن سیلفیاں 1000 لیتے ہیں۔ یہ جب ہم چمچماتے کیمروں کے ساتھ کسی غریب کو راشن دے رہے ہوتے ہیں، جوڑے دے رہے ہوتے ہیں، بیواؤں، غریبوں، یتیموں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں لائیو چلا کر کے، تو یاد رکھیں ہماری یہ جو بھی رقم ہم دے رہے ہوتے ہیں نا،
اس سے ہمیں آپ کو صرف ناموری، شہرت اور صرف تعریف کے 2-4 کمنٹ ہی ہاتھ آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ہمیں کوئی اجر نہیں ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہاتھ جوڑ کر کے التجا ہے یار، آپ غریبوں کی مدد کریں، آپ صدقات و خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، راشن دیں، کپڑے دیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے واسطے نو سیلفی، نو کیمرہ، نو اخبار اور نو میڈیا میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم غریبوں کی مدد اس طرح سے کرو، تم صدقہ اللہ کی رضا کے لیے اس انداز سے کرو نا کہ تم دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو اور تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اتنا سیکریٹ، اتنا چھپ چھپا کے ہونا چاہیے کہ تم کو خود خبر نہ چلے کہ ہم نے مٹھی بند کر کے کسی غریب کو 1000 دیا کہ 500 دیا، کسی غریب کو ہم نے کتنا دیا ہمیں آپ کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ جب اس انداز سے آپ صدقہ کریں گے نا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کل حشر کا میدان ہوگا، ساری دنیا پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہی ہوگی، شدت حرارت اور گرمی سے بھیجا کھول رہا ہوگا، دماغ کھول رہا ہوگا، ایسے عالم میں نہ کہیں کوئی سایہ ہوگا نہ سائبان ہوگا، ایسے عالم میں اللہ ان بندوں کو عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا جو دنیا میں صدقہ و خیرات چھپ چھپا کے دیا کرتے تھے، اس انداز سے دیتے تھے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتے تھے، بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی۔ میرے بھائی چھپ چھپا کے صدقہ کرو۔ حضرت سیدہ عائشہ پاک نے فرمایا کہ زکوٰۃ کی یہ رقم لے جا کر کے غریب کو دینا، لیکن اس کے ہاتھ میں مت دینا، کیونکہ یہ تم زکوٰۃ دینے گئے ہو تو کوئی غریب پہ احسان کرنے نہیں گئے ہو، یہ تو غریبوں کا احسان ہے کہ وہ ہمارے مال کا میل لے لیتے ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں اور ہمارا آپ کا مال صاف ستھرا ہو جاتا ہے، پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ و خیرات کر کے آپ کوئی بہت بڑی سخاوت نہیں کر رہے ہو، کوئی احسان نہیں کر رہے ہو غریبوں پہ، اس لیے خدا را ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا، ان کی عزت کو چوٹ مت پہنچانا۔ تو پھر حضرت عروہ نے سوال کیا، یا جو خادم تھے انہوں نے سوال کیا کہ حضور یا ماں، یہ جو آپ نے دوسری شرط لگائی تھی کہ تم زکوٰۃ کی رقم دینا لیکن ان سے دعا کی گزارش مت کرنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی بھی کسی کی مدد کرتا ہے تو اس سے دعا کی گزارش تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کی رقم اس غریب کو دینا لیکن اس سے دعا کے لیے مت کہنا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم یہ بتاؤ، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ و خیرات تم کس لیے کرتے ہو؟ اس کا بدلہ تم اللہ سے لینا چاہتے ہو یا پھر دنیا سے لینا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہم اللہ ہی سے لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر غریب کی مدد کرتے ہوئے تم اپنے دل میں یہ خواہش کیوں رکھتے ہو کہ میرے لیے دعا کرے، اور تم اس سے یہ گزارش کیوں کرتے ہو کہ تم میرے لیے دعا کرو؟ ٹھیک ہے غریب کا دل خوش ہوتا ہے، وہ تمہارے لیے دعا کر دیتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، لیکن تم خود غریبوں کو، مسکینوں کو زکوٰۃ فطرہ دے کر کے ان سے دعا کی گزارش نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ غریبوں مسکینوں کو زکوٰۃ فطرہ دے کر کے ان سے دعا چاہنا گویا یا ان سے بدلہ طلب کرنا ہے، اور جو نیکی کر کے، جو صدقہ و زکوٰۃ دے کر کے، جو فطرہ دے کر کے دنیا سے بدلہ مانگ لیا جائے نا، پھر اللہ کی بارگاہ سے بدلہ نہیں ملتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ تم اس غریب سے دعاؤں کی گزارش مت کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی یہ صدقے کے آداب ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے کہ نیکیوں کا زمانہ نہیں رہا، یار جس کے ساتھ اچھائی کرو نا وہ بدلے میں برائی کرتا ہے، جس کے ساتھ بھی نیکی کرو وہ بدلے میں بدی دیتا ہے، اس لیے نیکیوں کا زمانہ نہیں رہا۔ ہم نے کہا میرے بھائی اگر آپ نیکیاں کر کے اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا سے چاہتے ہیں نا تو پھر یقیناً یہ زمانہ نیکیوں کا زمانہ نہیں رہا، لیکن اگر آپ نیکیاں کرتے ہیں اس لیے تاکہ اس کا بدلہ اپنے اللہ سے لیں تو پھر ہر زمانہ نیکیوں کا ہے، ہر دور بھلائیوں کا ہے۔ میرے بھائی آپ نیکیاں اس لیے کریں تاکہ اس کا بدلہ ہم اپنے اللہ سے لیں، ہم دنیا سے بدلے کا مطالبہ نہ کریں یار، ورنہ ساری نیکیاں ہماری نا یہ ریاکاری، یہ جو شہرت اور ناموری کی چاہت ہوتی ہے نا، یہ نیکیوں کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے میرے بھائی، یہ برباد کر دیتی ہے۔ اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ نیکیوں کا ایک پہاڑ لے کر کے آئے گا، بہت بڑا ذخیرہ ہوگا اس کے پاس نیکیوں کا، لیکن جب اسے اس کی نیکیوں کو میزان عمل پہ رکھا جائے گا نا تو کہتے ہیں اس کا وزن روئی کے گالے کے برابر بھی نہیں ہوگا،
बिल्कुल हल्का सा, मक्खी के पर के बराबर भी इतना वजन नहीं होगा। पूछा गया क्यों या रसूल अल्लाह? तो आपने फरमाया क्योंकि वो दुनिया में जो नेकियां करता था ना, ये जो सदका तो खैरात, मदरसे मस्जिदें बनवाता था, ये इसलिए करता था ताकि दुनिया उसे सेठ कहे, दुनिया उसे बहुत बड़ा सखी समझे। तो दुनिया में यह कह लिया गया, उसको उसकी तारीफ कर दी गई, उसे सेठ जी कह दिया गया, उसको उसकी जो चाहत थी नामोरी उसको उसकी हो गई थी दुनिया में। तो अब उसका आखिरत में कोई अज्र नहीं बचा। मेरे भाई, इसलिए आप दिखावे से बचें, सेल्फी कैमरे से बचें, लाइव चला करके किसी की मदद करने से बचें। अल्लाह हम सबको तौफीक खैर नसीब फरमाए। और दूसरी बात, फितरे के हवाले से लोगों ने सवाल किया कि हम फितरा कितना निकालें। मेरे भाई याद रखें, यह बहुत अहम सवाल है इस दौर में। सबसे पहले फितरे के बारे में एक बात यह याद रखें कि फितरा हमें ईद से पहले निकालना है। आपने उलमा से, मुफ्तियाने किराम से सुना होगा कि ईद की नमाज अदा करने से पहले पहले हमें आपको फितरा निकालना होता है। ये वाजिब है, ज़रूरी है, वरना हमारे रमज़ान के जितने आमाल हैं, जो इबादतें हैं, तरावी है, तिलावत कुरान है, रोज़े हैं, ये जो कुछ हमने नेकियां की है ना, ये सारी की सारी आसमान में मुअल्लक रहेंगी, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगी जब तक हम नमाज ईद से पहले पहले फितरा ना अदा कर दें। ये ऐसा क्यों है, इसकी हिकमत क्या है? तो कहते हैं इसकी हिकमत ये है ना, ईद की नमाज से पहले तुम्हें फितरा अदा करना है। इसकी वजह यह है कि हो सकता है तुम्हारे मोहल्ले पड़ोस में, तुम्हारे गांव घर इलाके में कुछ ऐसे गरीब हों जो ईद की खुशियों में अपनी मुहताजी की वजह से शामिल ना हो सके। वो अपने बच्चों को ईद के जोड़े ना दिला सके, वो अपने बच्चों को जूते ना दिला सके, वो ईद के रोज अपने बच्चों के हाथ में 10 रुपया ना रख सकें। इसलिए हमारी शरीयत कहती है कि खबरदार, अगर अपने आमाल की, अपने रमज़ान की नेकियों की कबूलियत चाहते हो ना, तो ईद की नमाज अदा करने से पहले पहले तो अपने गांव घर मोहल्ले पड़ोस में देखो कि कौन गरीब है, कौन मुहताज है, कौन मिस्कीन है और कौन यतीम है जिसके सर पर से उसके बाप का साया उठ चुका है। और जाओ ऐसे घरों को तलाश करो और फिर रात के अंधेरे में ज़कात और फितरा, खास तौर पे फितरे की रकम लो और जाकर के उस गरीब घर में दे करके चले आओ। किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं दिखाना, चुपचाप उस गरीब की मदद कर देना। और ईद से पहले करना है ताकि ईद की खुशियों में वो गरीब भी उसी तरह शामिल हो सके जैसे हम और आप शामिल होते हैं। एक हिकमत ये ईद की नमाज से पहले फितरा अदा करनी। अब फितरा अदा कितना करना है? अब यहां देखें, हमारे आपके यहाँ ना आम तौर पे चाहे अमीर हो, गरीब हो, मुतवस्सित दर्जे का इंसान हो, हर कोई बस सिर्फ गेहूं 2 किलो, 2.25 किलो वो गेहूं निकाल देता है फितरे के नाम पर, या फिर गेहूं की वो कीमत ला करके दे देता है। हर कोई बस सिर्फ गेहूं या गेहूं की कीमत ही निकाल रहा है फितरे में। लेकिन हमारी शरीयत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जो फितरा निकालने का हुक्म दिया है ना, वो फितरे में क्या निकालना है, वो 3 चीजें हैं। एक है खजूर सबसे पहले, दूसरी है किशमिश, और तीसरे नंबर पर है गेहूं। अब हर कोई हमारे यहाँ जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो भी गेहूं निकाल रहे हैं, वही 20-25 रुपए किलो वाला, या जिनको जो मजबूर है बेचारे, वो तो मजबूरी है ही है, गरीब है, मुतवस्सित है, वो भी गेहूं निकाल रहे हैं। और जो हाई लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, जिनको अल्लाह ने नवाज रखा है, वो भी गेहूं निकाल रहे हैं। खुदा के वास्ते आप ऐसा ना करें। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नवाजा है ना, तो यार आप सिर्फ गेहूं वही 20 रुपए 25 रुपए किलो गेहूं का हिसाब ना लगाएं यार। देखें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जो खुद फितरा दिया है, आपने गेहूं का फितरा कभी नहीं दिया है। अब उसकी जो भी वजह रही है, लेकिन गेहूं का फितरा आपने कभी नहीं दिया है। आपने किशमिश का फितरा दिया है और किसी रिवायत में खजूर मिलता है। आप 2 ही चीज़ों का फितरा दिया है। लेकिन आज हम लोग यार बस सिर्फ गेहूं जिनको नवाजा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वो भी वही 20-25 रुपए गेहूं वाला हिसाब लगाते हैं। लेकिन अब आप इस बार ऐसा ना करें। अगर अल्लाह ने आपको अता किया है और अल्लाह ने आपको नवाजा है ना, तो आप 20-30 रुपए किलो गेहूं का फितरा ना निकालें, बल्कि आप 300 रुपए किलो किशमिश का फितरा निकालें। और फिर आप अगर देखें अपने घर में, अगर आप 5 लोग हैं घर में और अल्लाह ने आपको नवाजा है,
تو فی راس 300 روپے اگر آپ حساب لگاتے ہیں تو 1500 روپے بن جاتے ہیں، اور 1500 روپیہ 1500 روپیہ یہ لے جا کر کے آپ کسی غریب کو، آپ یہ فطرہ 100 10 روپیہ نام کمانے کے لیے چندے میں مت بانٹیں، بلکہ یہ 1500 2000 جو بھی بنتا ہے یہ آپ لے جا کر کے کسی ایک غریب گھر میں چپکے سے لے جا کر کے دے کر کے چلے آئیں۔ میرے بھائی اسی طرح آپ کھجور کا حساب لگائیں، اگر آپ متوسط درجے کے ہیں نا تو آپ کم سے کم اگر آپ ایک نارمل کوالٹی کی کھجور لیتے ہیں تو لگ بھگ 150-200 روپے کلو آج کل کی نارمل کوالٹی کی کھجوریں مل رہی ہیں، تو آپ اگر 300 روپے کلو کشمش نہیں نکال سکتے تو آپ 200-150 روپے کلو آپ کھجور کا حساب لگائیں، اور اس حساب سے فی راس آپ 150-200 روپے کلو کھجور ہے یا خود کھجور 1 کلو، اس حساب سے آپ، چونکہ کھجور کی ضرورت نہیں ہے زیادہ رکھ کر کے غریب کیا کرے گا، اس لیے بہتر ہے آپ اس کی قیمت کا حساب لگا کر کے اور آپ کو پوری قیمت لے جا کر کے کسی ایک غریب گھر میں دے کر کے چلے آئیں، اپنے محلے پڑوس میں، اپنے گاؤں گھر میں، اور سب سے پہلے ہمارے صدقہ و خیرات اور ہمارے مدد کے جو حقدار ہیں نا وہ ہمارے آپ کے قریب کے رشتہ دار ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا خوبصورت بات فرمائی، کہتے ہیں ایک دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے پوچھا کہ صحابہ جانتے ہو سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ یتیم کو دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا نہیں۔ دوسرے صاحب اٹھے انہوں نے کہا کسی مسکین کو دینا سب سے بڑا صدقہ ہے، آپ نے فرمایا نہیں۔ تیسرے صاحب اٹھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں مجاہدین پہ خرچ کرنا یہ سب سے عظیم صدقہ ہے، آپ نے فرمایا نہیں۔ صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں سب سے افضل صدقہ، سب سے عظیم صدقہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بندہ غریب ہو اور وہ تمہارا قریبی رشتہ دار بھی ہو۔ اور تیسری بات دیکھیے کیا کمال کی بات حضور نے فرمائی، آپ نے فرمایا غریب ہو، قریب کا رشتہ دار ہو، اور پھر اس سے تمہارا جھگڑا چل رہا ہو، اس سے تمہاری بن نہ رہی ہو، وہ تم سے ناراض ہو، اور تم وہ اپنا صدقہ، اپنی وہ مدد کی رقم کسی بھی طریقے سے اپنے اس غریب قریب کے رشتہ دار جو آپ سے ناراض چل رہا ہے اس تک پہنچا دیں، یہ سب سے عظیم صدقہ ہے رب رسول کی نگاہ میں، اللہ اس پر آپ کو سب سے بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے آپ کے صدقات و خیرات اور ہمارے آپ کی مدد کے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ حقدار ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، جو ہمارے رشتہ داروں میں غریب ہیں، آپ پہلے ان کی مدد کریں، اور اگر وہ قریب کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں ہے، اللہ نے سب کو خیر سے رکھا ہے، سب کو نواز رکھا ہے، تو آپ سب سے پہلے اپنے محلے میں اپنے پڑوس میں دیکھیں گے، آپ اپنے پڑوسیوں کی مدد کریں، آپ ان تک وہ صدقہ و خیرات کی رقم پہنچائیں، اور اگر پڑوس میں بھی نہیں ہے تو اپنے گاؤں میں دیکھیں، اپنے علاقے میں دیکھیں، یعنی سب سے پہلے آپ اپنے لوگوں کو مضبوط کریں گے، اپنے سے قریبیوں کو مضبوط کریں گے۔ یہ اسلام کا وہ نظام ہے نا جو ہمارے معاشرے سے غربت، تنگ دستی اور محتاجی کو ختم کرتا ہے، اور یہ وہ نظام ہے جو ہمارے آپس کے رشتوں کو مضبوط کرتا ہے اور ہمارے تعلقات کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر ہم حضور کے فرمان کے مطابق، اللہ کے رسول کے ارشادات کے مطابق اگر ہم صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ صحیح طریقوں پہ اور صحیح لوگوں تک پہنچانے لگ گئے نا، اللہ کی قسم ہمارے معاشرے سے غربت کا بھی خاتمہ ہوگا، اور یہ جو جھگڑا، لڑائیاں، فساد اور آپس کی نفرتیں اور عداوتیں ہیں نا، ان سب کا بھی انشاءاللہ ایک دن خاتمہ ہوگا، اور ہمارا معاشرہ ایک خوشحال اور مضبوط معاشرہ بن کر کے دنیا کے سامنے ابھرے گا۔ اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔